ناظرین کرام، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل سے پوچھا، کیا تمہیں کبھی کسی کی جان نکالتے وقت رحم آیا ہے؟ جس پر اسرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، یا اللہ 2 دفعہ۔ اللہ نے فرمایا، وہ کیسے؟ اسرائیل نے جواب دیا کہ اے اللہ، ایک دفعہ ایک کشتی ٹوٹ گئی جس میں ایک عورت ایک تختے پر اپنی جان بچانے کے لیے سوار ہو گئی اور کچھ لوگ پانی میں بہہ گئے اور صرف وہ عورت بچ گئی۔ اس کے بطن سے ایک بچے کی پیدائش ہوئی۔ اس نے اسی تختی پر ایک بچہ جنا، تو آپ نے مجھ سے فرمایا اس عورت کی جان نکال لے، تو مجھے اس بچے پر رحم آیا کہ اگر میں اس عورت کی جان نکال لوں تو اس بچے کا کیا بنے گا، اور یہ اکیلا اس پانی میں کیسے خود کو بچائے گا۔ اس واقعے کی گہرائی میں جانے سے پہلے آپ تمام نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ قوم عاد تاریخ کی ایک طاقتور اور ایک عظیم قوم گزری ہے۔ قوم عاد کے اوپر ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا، لیکن قوم عاد نے اس کا انکار کیا اور اس قوم پر عذاب الہی نازل ہو گیا اور اللہ نے انہیں تباہ کر دیا۔ یہ لوگ بہت ہی لمبے قد کے مالک تھے۔ اپنی طاقت اور قوت کے بل سے یہ لوگ پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ ان پر کئی بادشاہوں نے حکومت کی، مگر 2 بادشاہ ایسے آئے جن کی حکومت جاہ و جلال والی تھی۔ ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد تھا۔ یہ دونوں بھائی تھے اور دونوں نے اپنے زمانے میں بے شمار لشکر اور خزانے جمع کیے تھے۔ جب شدید کی موت واقع ہوئی تو پوری حکومت شداد کو مل گئی۔ شداد نے اپنی حکومت کو عروج تک پہنچا دیا، اور اسی چیز نے اس کے اندر غرور اور تکبر پیدا کر دیا، اور اس نے خدائی کا دعویٰ کر ڈالا۔ اس وقت کے علماء اور پیغمبروں کے پیروکار نے اسے سمجھایا اور اسے عذاب الہی سے ڈرایا، مگر وہ کہنے لگا، میرے پاس دولت اور حکومت سب کچھ ہے، اب خدا کی عبادت کی مجھے ضرورت نہیں، اور اب میں کسی کی اطاعت نہیں کروں گا۔ شداد نے حضرت ہود علیہ السلام کے منہ سے یہ سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہوگی اور اس کی نعمتیں اور خوبصورتی کا کیا عالم ہوگا، اس لیے اس نے زمین پر جنت بنانے کا ارادہ کیا۔ وہ کہتا تھا، مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں جو خدا نے بنائی ہے، ایسی جنت تو میں خود دنیا میں بناؤں گا۔ اس نے تمام حکمرانوں اور سرداروں کو یہ حکم دیا کہ سونے چاندی کی کانوں سے اینٹیں بنوا کر بھیجیں، اور ایک مربع شہر بنوانے کا حکم دیا۔ شداد نے اس کی بنیادیں اتنی گہری کھدوائی کہ پانی کے قریب پہنچا دی، پھر ان بنیادوں کو سنگ سلیمانی سے بھروا دیا اور سونے کی ایک لمبی سڑک تعمیر کروا دی اور چاروں طرف چاندی کی دیواریں تعمیر کروا دی۔ ان دیواروں کی بلندی بہت اونچی تھی۔ اس کے بعد 1000 محل تعمیر کروائے گئے جو سونے اور چاندی سے بنوائے گئے تھے۔ پھر شہر کے درمیان ایک نہر بنوائی گئی اور ہر محل کے باہر فوارے بنوائے گئے جو کہ پانی کے تھے۔ نہر کے ساتھ ایسے درخت بنوائے گئے جن کے پتے اور ٹہنیاں سونے کے تھے۔ جب اس شہر کی تعمیر مکمل ہو گئی تو شداد نے حکم دیا کہ سارے شہر میں ریشم کے قالین بچھا دیے جائیں۔ پھر نہروں کے اندر پانی میں میٹھا پانی، شراب، دودھ اور کسی میں شہد جاری کر دیا گیا۔ کچھ روایات کے مطابق اس جنت کو بنانے میں 300 سال لگے اور شداد کی عمر 900 سال تھی۔ جب شداد کی جنت کی تعمیر مکمل ہوئی تو وہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ شہر کو دیکھنے کے لیے آ گیا، اور شہر کے سارے لوگ اس کا استقبال کرنے کے لیے باہر آ گئے اور اس پر پھول برسانے لگے۔ ابھی اس نے اپنا ایک پاؤں شہر کے دروازے کے اندر رکھنے کے لیے اٹھایا تو اس نے اپنے پاس ایک اجنبی شخص کو دیکھا۔ شداد نے اس سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا، میں ملک الموت ہوں۔ شداد نے پوچھا، کیوں آئے ہو؟ اس نے جواب دیا، تیری جان لینے۔ شداد نے کہا، مجھے اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو ایک بار دیکھ لوں۔ شداد کو جواب ملا، مجھے اس کی اجازت نہیں۔ لہٰذا شداد کا ایک پاؤں گھوڑے کی رکب میں تھا اور دوسرا دروازے کی جانب، تو ملک الموت نے اس کی جان نکال لی، اور یوں شداد کو اپنی جنت دیکھنا بھی نصیب نہ ہوئی۔ ناظرین کرام، اسرائیل نے فرمایا، اے اللہ، ایک تو وہ بچہ تھا اور دوسرا شداد جس کو اپنی جنت دیکھنا بھی نہ نصیب ہوئی۔ ان دونوں پر ان کی جان نکالتے وقت مجھے رحم آیا تھا، جس پر اللہ نے فرمایا، اے اسرائیل، یہ شداد وہی بچہ ہے اور اب یہ بڑا ہو کر میرے مقابلے میں کھڑا ہونے لگا تھا۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں، اور نئے آنے والے تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔